ابھی کی سب سے بڑی خبر توہین رسالت پر نہ صرف سعودی عربیہ، کویت، بحرین، UAE اور دیگر عرب ممالک نے بلکہ اسلامی تنظیم یعنی OIC نے بھی ہندوستان کے تمام پروڈکٹس پر پابندی عائد کر دی ہے۔ حصول کی شان میں گستاخی کرنے والی BJP کی بدتمیز لیڈر نپور شرما اور نوین جندال کے بیان کے بعد اب نہ صرف ہندوستان بلکہ سعودی عرب، کویت، بحرین اور دیگر عرب ممالک نے ہندوستانی پروڈکٹ پر پورے طور پر پابندی عائد کر دی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ خلیجی ممالک نے BJP لیڈر نپور شرما اور نوین جندال کے پیغمبر اسلام سے متعلق بیان پر سخت اعتراض کیا ہے۔ قطر، کویت اور ایران نے ہندوستانی سفیروں کو طلب کر کے اپنے احتجاج کا اظہار بھی کیا۔ قطر، کویت نے اس بیان پر بھاری حکومت سے معافی مانگنے کا مطالبہ بھی کر ڈالا ہے۔ ساتھ ہی سعودی عرب نے بھی اس بیان پر اعتراض کیا۔ اس کے علاوہ سعودی عربیہ، کویت، بحرین اور دیگر عرب ممالک نے اپنے سپر اسٹورز میں ہندوستانی پروڈکٹس پر پورے طور پر پابندی عائد۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ 57 مسلم ممالک کے تنظیم اسلامی تعاون یعنی OIC نے بھی اس کی سخت مذمت کی ہے۔ تنظیم نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ماضی میں ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف تشدد کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کئی ریاستوں میں مسلمانوں پر تعلیمی اداروں میں حجاب پر پابندی کے ساتھ ہی ساتھ پابندیاں عائد زور زبردستی کی جا رہی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ خلیجی ممالک میں 7.6 ملین ہندوستانی تارک وطن موجود ہیں۔ تاریخی طور پر ہندوستان اور خلیجی ممالک کے درمیان بہتر تعلقات بھی مضبوط رہے ہیں۔ ہندوستان اپنے تیل کی ضروریات کا ایک بڑا حصہ ان ممالک سے درآمد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ وزارت خارجہ کے اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 76 لاکھ ہندوستانی مشرقی وسطی کے ممالک میں کام کرنے کے غرض سے یعنی ورکر کی حیثیت سے، مزدور کی حیثیت سے جاتے ہیں۔ بھارت اپنے تیل کی ضروریات کا تقریباً 50% سے زیادہ خلیجی ممالک سے منگواتا ہے، جبکہ بھارتی معیشت ابھی تک کورونا وبا کی چوٹ سے پورے طور پر نکل نہیں پائی ہے۔ ایسے میں اگر یہ معاملہ مزید طول پکڑتا ہے تو اس سے ملک کے معاشی صحت کو کافی نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ ہندوستان اپنے تیل کی ضروریات کا تقریباً 52.7 یعنی 52.7% ان ممالک سے درآمد کرتا ہے۔ خلیجی تعاون کونسل یعنی JCC میں، جس میں کویت، قطر، سعودی عربیہ، بحرین، عمان، متحدہ عرب امارات شامل ہیں، ہندوستان نے 2020 سے 2021 میں تقریباً $90 ملین کی تجارت کی ہے۔ اس کے علاوہ ہندوستان کو فارن ریزرو کا بڑا حصہ انہی کنٹری سے ملتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جاہل ہونا ایک الگ بات ہوتی ہے، مگر اپنی جاہلیت کا ثبوت دیتے ہوئے مشکلات میں ڈال دینا ایک الگ بات۔ ان دنوں BJP اور RSS کے سرکردہ لیڈر قدم قدم پر اپنی سیاسی جاہلیت کا ثبوت دے رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ خود تو ذلیل ہو ہی رہے ہیں اور ملک کے ساری عزت کو بھی خاک میں ملاتے نظر آ رہے ہیں۔ مسلم دشمنی کا بھوت ان کے سر پر ناچ رہا ہے اور وہ ہر ہفتے ایک نیا شوشہ چھوڑ کر ملک کے امن و امان کو داؤ پر لگا رہے ہیں۔ حالانکہ مسلمان سے نفرت ان کی رگ رگ میں خون بن کر دوڑتا ہے، لیکن اس کا یہ قطعی مطلب نہیں کہ آپ اقتدار میں آنے کے بعد اپنی اس نفرت کا نہ صرف ڈھنڈورا پیٹیں بلکہ ہندوستانی مسلمانوں پر ظلم کرتے کرتے اسلام، قرآن اور مسلمان کے پیغمبر رسول اکرم کے خلاف بھی محاذ کھول دیں اور پھر چین سے بیٹھے بھی رہیں۔ نپور شرما اور نوین جندل نے جس طرح سے پیغمبر اسلام کے خلاف جو گستاخی کی ہے وہ پہلا معاملہ نہیں ہے، اور نہ ہی نپور شرما اور نوین جندل اتنے آزاد اور خود مختار ہیں کہ وہ خود ہی ایسے نازک موضوع کو اپنے بیان کا حصہ بنائیں، وہ بھی کسی چینل کے ڈیبیٹ میں۔ مودی اینڈ کمپنی نے مسلمانوں کے خلاف جو حملے تیز کیے ہیں
اس کی وجہ یہی ہے اور اب اس کے سامنے ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ ملک کو اکثریتی آبادی کو مسلم مخالف بنا دیں تاکہ ہندو ووٹ میں اضافہ ہو اور اس کے خلاف ملک میں افراتفری پیدا کرنا ضروری ہے۔ حضرت محمد کے خلاف بیان بازی اس لیے کروائی گئی تھی لیکن یکایک عرب ممالک سمیت دنیا کے تقریباً 2 درجن سے زائد مسلم ممالک نے بھارت سرکار کو زبردست آڑے ہاتھ لے لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ صرف اب عرب بلکہ ایران، کویت، قطر، پاکستان، یہاں تک کہ بنگلہ دیش اور اسلامک ممالک OIC نے بھی ہندوستان کے تمام پروڈکٹ کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ لگے ہاتھوں وہاں کے شہریوں نے بھارت کے پروڈکٹس کا جس طرح سے بائیکاٹ کیا ہے جس سے سیدھے ان کے پروڈکٹ سیکٹر کے بنیوں کا نقصان ہونے لگا ہے جو مودی اینڈ کمپنی کے اصل مالک ہیں۔ خبر یہ بھی آئی ہے کہ کچھ عرب ممالک نے اپنے ملک میں کام کر رہے تمام ہندوستانی ورکروں کو نکال باہر کرنے پر بھی غور کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں پاکستان اور بنگلہ دیش سمیت سری لنکا سے بھی وہ مین پاور سپلائی کی بات کر رہے ہیں تاکہ ان کے ملک میں مزدوروں کی قلت نہ ہو۔ نپور شرما اور نوین جندل کے سسپینڈ کے پیچھے ایسے بہت سارے وجوہات ہیں۔ اب مودی اینڈ کمپنی کئی ممالک سے براہ راست باتیں بھی کر رہی ہیں اور اپنے وفد بھی بھیجنے کا پلان بنا رہی ہے تاکہ اس ڈیمیج کو کنٹرول کر سکے، ورنہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے وقت میں جب ملک میں بے روزگاری اپنے تمام تر ریکارڈ کو توڑ چکی ہے، اگر عرب ممالک میں کام کر رہے لاکھوں ہندوستانی واپس آ گئے ہیں تو ملک کا کیا حال ہوگا۔ بیرونی ممالک کے قرض کے بوجھ سے لدی سرکار کیا یہ برداشت کر سکتی ہے کہ عرب ممالک نے آنے والے فارن کرنسی یکایک بند ہو جائے؟ پٹرول اور ڈیزل سمیت پیٹرولیم ایشیا کی کمی بھی ملک کے اقتصادی ڈھانچوں کو پوری طرح سے تباہ بھی کر سکتا ہے۔ پیغمبر صاحب کے خلاف بیان بازی کے پہلے ان جاہلوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اسلام اور اس کے آخری پیغمبر صرف ہندوستانی مسلمان کے ہیرو نہیں ہیں بلکہ وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے ہیرو ہیں اور عرب تو حضرت محمد کی جائے پیدائش ہے۔ بھلا عرب ان کے شان میں گستاخی کیوں کر برداشت کر سکتا ہے؟ ان بے وقوف سیاستدانوں نے اس بات پر بھی غور نہیں کیا کہ عرب ملکوں نے اگر امبانی اور اڈانی جیسے تجارتی گھرانوں کو اپنے ملکوں میں بینڈ کر دیا تو مودی اینڈ کمپنی کا کیا حال ہوگا، کیونکہ موجودہ سرکار کے مائی باپ تو وہی ہیں اور وہ اپنے کاروبار خراب کر کے ہندوازم کے سیوا کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ گجراتی لوگ ہندوازم کے ساتھ اس لیے ہیں کہ انہیں اس سے فائدہ ہو رہا ہے، ورنہ جس دن انہیں یہ لگا کہ مودی اور RSS کی پالیسی ان کے تجارت کو نقصان پہنچا رہی ہے تو وہ فوراً اپنا قبلہ تبدیل کرنے میں دیر نہیں کریں گے۔ نپور شرما اور جندل کے نکالے جانے کو ان حوالوں سے بھی دیکھا جانا چاہیے۔ نہ تو مودی کا دل بدلا ہے اور نہ ہی ان کا نظریہ تبدیل ہوا ہے۔ ویسے بھی نپور شرما اور نوین جندل جیسے 2-4-10 پیادوں کو کٹوا دینا اس سرکار کے لیے کسی شرم کی بات نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اب نہ صرف ہندوستان بلکہ اب تمام گلف کنٹریز نپور شرما کی گرفتاری کا مطالبہ کر رہی ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا سرکار نپور شرما کو گرفتار کرے گی؟ اس کے خلاف قانونی کارروائی کیا جائے گا؟ اس ٹیلی ویژن پر جس میں یہ ڈیبیٹ شو کے ذریعے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بیان بازی کی گئی، کیا اس چینل پر پابندی عائد کی جائے گی؟ کیا اس چینل کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی؟ ایسے بے شمار سوالات کھڑے ہو رہے ہیں۔ اب آئیے آپ کو دکھاتے ہیں آخری میں کہ نپور شرما BJP کے پروکتا حضور کی شان میں
کیا گستاخی کی ہے. سڑکوں پہ ارے آپ چھوڑو تمہارے اڑتے ہوئے گھوڑے اینڈ ارتھ از فلیٹ جو قرآن میں آپ کے لکھا ہے باقاعدہ اس کا مذاق اڑانا شروع کر دوں. 6 سال کی بچی سے بیاہ کر کے 9 سال میں یو ہیونگ سیکس پروفٹ محمد نے بولنا شروع کر دوں میں. ہاں ارتھ از فلیٹ اکارڈنگ ٹو قرآن 88:20. بکواس نہ کیجیے. اڑتے ہوئے گھوڑے پہ بیٹھ کر ہو جائیے.